اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں کہ میرے تمام سامعین ناظرین خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ علی مجتبیٰ اور آپ دیکھ رہے ہیں پیام رمضان، جس میں ہوتی ہے عقائد، اخلاقیات اور شرعی مسائل پر گفتگو، اور ہم ہر روز آپ کی کرواتے ہیں ایک علمی شخصیت سے ملاقات۔ اور آج ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں جامعہ کے مدرس قبلہ آغا مولانا اسد عباس غفاری صاحب۔ قبلہ السلام علیکم۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے، الحمدللہ، شکر اور دعا گو ہیں کہ مولا آپ کو صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ آمین، جزاکم اللہ آپ کو۔ تو قبلہ گزشتہ ویڈیو میں ہم نے اس بات پر گفتگو کی تھی کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں، جو کچھ اعمال ایسے ہیں کہ جن کی وجہ سے انسان جنت میں جاتا ہے، یعنی ان کو جنت کی چابی کہا گیا ہے۔ اور ایسے کون سے اعمال ہیں یا ایسے کون سے کام ہیں کہ جو انسان کے جہنم میں جانے کا سبب بنتے ہیں، تو ان اعمال پر گفتگو فرمائیں تاکہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاۃ علی اہلہا، اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وابواب النیران مغلقۃ فاسألوا ربکم اللہ یفتحھا علیکم۔ تو سب سے پہلے پروردگار عالم کا ایک مرتبہ پھر شکر ادا کرتے ہیں، بلکہ جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ بالکل۔ اور جب بھی ہم اس کا شکر ادا کریں، اس کے شکر کا حق ادا نہیں ہو سکتا کہ اس نے ہمیں اس مقام پر بیٹھنے کی توفیق عنایت فرمائی۔ یقیناً یہ اس کی توفیق کے بغیر ممکن نہیں تھا، اور اس کی مدد و نصرت کے بغیر ممکن نہیں تھا کہ ہم اس مقام پر بیٹھ سکتے۔ یہ اس کا لطف ہے، اس کا احسان ہے، اس کا شکر ہے اس معاملے میں۔ پیغمبر گرامی اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک فرمان کے سلسلے میں گفتگو ہو رہی تھی کہ آپ نے فرمایا کہ ایھا الناس انا ابواب الجنان فی ھذا الشہر مفتحۃ، کہ جو جنت کے دروازے ہیں اس ماہ میں وہ کھول دیے جاتے ہیں۔ فاسألوا ربکم اللہ یغلقھا علیکم، پس تم اپنے رب سے دعا کرو کہ وہ تم پر بند نہ ہو جائے۔ بند نہ کرتے، بالکل۔ اور وابواب النیران فیھا مغلقۃ، یا ابواب النیران مغلقۃ، کہ جو جہنم کے دروازے ہیں وہ بند کر دیے جاتے ہیں۔ فاسألوا ربکم اللہ یفتحھا علیکم، اپنے رب سے سوال کرو کہ وہ ان دروازوں کو تم پر کھولے نہ۔ بالکل۔ یعنی معلوم یہ ہوا کہ اگر جنت کے دروازے کھول دیے گئے ہیں تو بند بھی ہو سکتے ہیں، بالکل۔ اور جہنم کے دروازے اگر بند کر دیے گئے ہیں تو کھل بھی سکتے ہیں۔ یعنی وہ جنت کے دروازے بند ہونا اور جہنم کے دروازے کھلنا ہمارے اعمال پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ ہمارے اعمال پر ڈیپینڈ کرتا ہے، یعنی اللہ نے تو اپنا لطف اور احسان ہر انسان کے لیے عام کر دیا ہے کہ اس نے جنت کے دروازوں کو کھول دیا، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا۔ اب ہمیں جو کرنا ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو پروردگار عالم سے سوال کرنا ہے، مدد طلب کرنی ہے، دعا کرنی ہے، اور دوسرا ایسے اعمال انجام دینے ہیں کہ جن اعمال کی وجہ سے نہ جنت کے دروازے ہم پر بند ہوں، نہ جہنم کے دروازے ہم پر کھلیں۔ بے شک بے شک۔ اب جہنم کے دروازے قرآن مجید میں سورہ حجر کی آیت نمبر 44 ہے، پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لہا سبعۃ ابواب لکل باب منہم مقسوم، کہ جہنم کے 7 دروازے ہیں، اور ہر دروازہ جو ہے اس کے لیے ایک تقسیم شدہ گروہ ہے۔ یعنی 7 دروازے ہیں، مطلب یہ علماء نے فرمایا کہ 7 طبقات ہیں جہنم کے، اور ان طبقات کے نام بھی جو ہیں وہ روایات میں ملتے ہیں۔ بالکل۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی جو روایت ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جہنم کے جو دروازے ہیں، یعنی جو طبقات ہیں 7، ان کے نام یہ ہیں، جن میں سے ایک آتا ہے جی جحیم، لظا، سعیر، حطمہ، حاویہ اور سقر، اور خود جہنم۔ قرآن مجید میں بھی یہ سارے نام جو ہیں استعمال ہوئے ہیں۔ قرآن مجید میں نوٹ کیا تھا، انشاءاللہ پھر کبھی اگر ہو سکا تو عرض کروں گا کہ سقر کتنے مقام پر آیا ہے، جہنم کتنے مقام پر آیا ہے، جحیم کتنے مقام پر پروردگار عالم نے استعمال کیا یہ الفاظ۔ تو جہنم کے لیے یہ الفاظ سارے استعمال ہوئے ہیں، تو اصل میں یہ سارے طبقات ہیں جہنم کے۔ تو یہ جہنم کے جو طبقات ہیں، اور فرمایا کہ ہر طبقے کے لیے ایک خاص گروہ ہے۔ بالکل۔ تو اس کا مطلب ہے کہ کچھ ایسے اسباب ہیں کہ جو جہنم کے کسی خاص طبقے میں جانے کا سبب بنتے ہیں۔ جی۔ جب کہا کہ ہر طبقے میں،
ایک گروہ جائے گا اور وہ تقسیم شدہ گروہ ہے، یعنی اسی کے لیے وہ طبقہ بنا ہوا ہوگا، یوں کہہ سکتے ہیں۔ تو وہ اس کا مطلب یہ کہ کچھ اسباب بھی ایسے ہیں کہ جو جہنم میں جانے کا اور اس کے خاص طبقات میں جانے کا سبب بنتے ہیں، اور ان کو بھی قرآن نے بیان کیا ہے کہ کون کون سے اسباب ہیں کہ جو جہنم میں جانے کا سبب بنتے ہیں۔ تو سب سے پہلی چیز جو ہے وہ ہے گناہ۔ گناہ جو ہے اصل میں اگر آپ دیکھیں یعنی گناہ یعنی معصیت پروردگار عالم کی حکم کی نافرمانی کرنا، اس کی معصیت کرنا۔ تو جتنے بھی عوامل آگے انشاءاللہ آیات میں اور مقامات پر ذکر ہوئے ہیں وہ سارے اسی ایک کی طرف پلٹتے ہیں۔ جی بالکل ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی جیسے میں نے عرض کیا کہ ہر گناہ کی ایک الگ خصوصیت ہے، اور ہر گناہ جو ہے وہ اپنی ایک خاص حیثیت رکھتا ہے۔ تو جیسے کہ حضرت ابو ذر غفاری کی روایت ہے پیغمبر گرامی اسلام سے کہ پیغمبر گرامی اسلام نے فرمایا، اور اس روایت کو تفسیر در منصور میں علامہ جلال الدین سیوطی نے بھی لکھا ہے، اور انہوں نے آمدی سے آگے روایت کر کے لکھا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت ابو ذر فرماتے ہیں کہ پیغمبر گرامی اسلام نے فرمایا لجہنم باب لا يدخل منہ الا من اغفرنی فی اہل بیتی واراق دماءہم بعدی، کہ پیغمبر گرامی اسلام نے فرمایا کہ جہنم کا ایک خاص طبقہ مخصوص ہے ان لوگوں کے ساتھ، ان لوگوں کے لیے کہ جنہوں نے میری اہل بیت کے سلسلے میں مجھ سے عہد شکنی کی، بے وفائی کی، اللہ اکبر اللہ اکبر، اور میرے بعد ان کا خون بہایا۔ جہنم کا ایک خاص طبقہ ہے، ایک خاص گروہ یعنی باب ہے، دروازہ کہہ لیں، طبقہ کہہ لیں، وہ صرف ان لوگوں کے لیے ہے کہ جنہوں نے میری اہل بیت کے ساتھ ظلم کیا اور میرے ساتھ یعنی وفائی کی اہل بیت کے سلسلے۔ جہنم میں بھی دشمن اہل بیت کے لیے ایک مخصوص طبقہ۔ بالکل، ویسے تو جتنے بھی جائیں گے تقریباً دشمن اہل بیت ہی ہوں گے، لیکن یہ خاص کچھ لوگ ہیں کہ جیسے میں نے کہا نا گناہ جو ہے وہ سارے اسی کی طرف پلٹتے ہیں، تو یہ بھی تقریباً جتنے بھی آگے جہنم میں جانے والے ہوں گے وہ اسی کی طرف پلٹیں گے۔ آپ دیکھیں قرآن مجید کی آیات کو اگر آپ اس کا مطالعہ کرتے چلے جائیں، دیکھتے چلے جائیں، تو آپ کو ساری چیزیں ادھر آ کر ملیں گی، اسی طرف رہنمائی کریں گی۔ تو سب سے پہلی چیز ہے گناہ۔ تو اس کے متعلق سورہ مریم میں آیت نمبر 86 میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ وِرْدًا، کہ قیامت کے دن جو مجرم ہوں گے یعنی جو گناہگار ہوں گے انہیں جہنم کی طرف اسی طرح ہانکا لے کر جایا جائے گا جیسے پیاسے جانور کو ہانکا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اور اسی طرح سورہ زخرف میں فرمایا کہ ان المجرمین فی عذاب جہنم خالدون، کہ جو مجرمین ہیں وہ عذاب جہنم میں رہیں گے اور اس میں خالدون یعنی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ ٹھیک ہے، اور اب یہ ایک ہو گیا گناہ۔ دوسری چیز کیا ہے؟ کفر و نفاق، کفر اور نفاق، یعنی منافق جو ہے کافر تو جہنم میں جائے گا ہی جائے گا، بالکل بالکل، اور منافق بھی جہنم میں جائے گا۔ وہاں منافق کون ہے؟ ظاہری سی بات ہے کہ جو زبان پر تو لا الہ الا اللہ کہتا ہے، محمد رسول اللہ کا زبانی اقرار تو کرتا ہے، لیکن ہے منافق دل سے تسلیم نہیں کرتا۔ کہ پیغمبر پروردگار عالم نے فرمایا کہ ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جمیعا، کہ بے شک پروردگار عالم، ان اللہ، بے شک پروردگار عالم جامع المنافقین والکافرین، جتنے بھی منافقین اور کافرین ہیں ان تمام کو جہنم میں کیا کرے گا؟ جمع کر دے گا، اکٹھا کر دے گا۔ آئیو بھی ہوتا دیواری۔ اور اس کے علاوہ فرمایا اب یہ ہے کہ عمدن یعنی جان بوجھ کر اگر کوئی شخص قتل کر دے تو وہ بھی جہنم میں رہے گا، اس کا ٹھکانہ بھی جہنم میں ہے۔ اور اب آپ اس کو دیکھیے کہ کیا تاکید پروردگار عالم نے استعمال فرمائی ہے۔ فرماتے ہیں کہ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، جو شخص کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کر دے، یعنی عمدن قتل کر دے، پتہ ساہون قتل کرنے کا ارادہ نہیں ہے، عمدن قتل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جان بوجھ کر ارادہ قتل کر رکھتا ہے اور اسے قتل کر دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو عمدن اگر کوئی جان بوجھ کر قتل کے ارادے کے ساتھ اسے قتل کرے تو فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ، اس کی جزا کیا ہے؟ جہنم۔ اب یہ جزا کا لفظ یہاں استعمال فرمایا تو یہ بھی ایک قرآن کی جو ہے وہ فصاحت ہے۔ فرمایا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ، کہ اس کی جزا کیا ہے؟ جہنم۔ اچھا، میں نے شاید پہلے بھی عرض کیا یا نہیں کیا کہ جہنم میں جو جائیں گے نا وہ دو طرح کے لوگ ہوں گے۔ کچھ ایسے ہوں گے کہ جنہیں جہنم کی اذیتوں سے چھٹکارا مل جائے گا کچھ عرصے کے بعد، کچھ ایسے ہوں گے کہ جو اس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔
اب دیکھیں فرماتے ہیں پروردگار فرماتے ہیں فجزاؤہ جہنم، اس کی جزا جہنم ہے، اور خالدن فیہا، یہ ایسا ہے کہ جیسے جہنم سے چھٹکارا ملنے والا نہیں ہے، یہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں ہے۔ بالکل۔ اور پھر فرمایا کہ ایسا شخص کہ جو کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کرتا ہے اس کی جزا جہنم ہے، ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، وغضب اللہ علیہ، اس پر اللہ کا غضب ہے، بالکل بالکل، ولعنہ، اور اس پر اللہ کی لعنت، اللہ کی لعنت ہے، بے شک۔ یعنی کتنی چیزیں، جہنم میں رہے گا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہے گا، اس پر اللہ کا غضب ہے اور اس پر اللہ کی لعنت ہے، وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا، اور اس کے لیے ایک عذاب کو تیار کیا گیا ہے۔ کون سا عذاب؟ عذابًا عظیما، بہت بڑا عذاب، اللہ اکبر۔ جو ایک مومن کو جان بوجھ کر قتل کر دے۔ اللہ قرآن میں کتنی چیزیں فرما رہا ہے، اللہ فرماتا ہے کہ یہ جہنم میں رہے گا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہے گا، اور اس پر اللہ کا غضب بھی ہے، اس پر اللہ کی لعنت بھی ہے، اور یعنی وہ اسے جہنم میں عذاب عظیم کا سامنا کرنا پڑے گا۔ وہ کتنا سمجھو بد نصیب شخص ہوگا کہ جس پر اللہ کی لعنت ہو۔ اللہ کی لعنت ہو۔ اب آپ محسوس فرمائیں اس کا مطلب کیا ہے؟ پروردگار عالم نے یہ بھی فرما دیا کہ اس کی بخشش کا سامان نہیں ہے، کیونکہ اس نے جان بوجھ کر ایک مومن کو قتل کیا ہے، تو جان بوجھ کر جو ایک مومن کو قتل کرے اس کا یہ اتنا بڑا عذاب ہے کہ اللہ فرماتے ہیں عذاب عظیم کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس کے قاتل کو خدا معاف نہیں کرتا تو حسین بن علی کے قاتل کو معاف کر دے گا؟ اللہ اکبر، ہرگز نہیں، مولا کائنات کے قاتل کو معاف کر دے گا؟ ہرگز نہیں۔ ائمہ اہل بیت کے قاتل کو معاف کر دے گا؟ کہ اس سے ان سے بڑھ کر تو عظیم مخلوق ہے ہی نہیں، پروردگار عالم نے خلق ہی نہیں کی۔ بالکل۔ تو جب ایک انسان، ایک مومن کا یہ احترام ہے تو محمد والے محمد کے قاتل کے بخشنے کا تو اس کو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ہو سکتا۔ اب یہ بھی ایک موضوع ہے کہ جس کے اوپر ابھی گفتگو نہیں کر سکتے۔ ایک اور چیز فرمایا کہ شیطان کی پیروی کرنا جو ہے وہ جہنم میں جانے کا سبب بنتا ہے، عمدن قتل کرنا شیطان کے۔ اب جس نے وہی میں عمدن قتل کرنا میں پھر وہی عرض کروں گا کہ ایسے آپ کو بہت سے لوگ ملیں گے کہ جنہوں نے جان بوجھ کر صحابی رسول کو قتل کیا ہے، مومن ہیں، قتل کیا ہے، فرزند رسول کا قتل کیا ہے، ان کا خون بہایا ہے، ان کو شہید کیا ہے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے تو پروردگار عالم نے، میں کہا نا کتنی تاکید، صرف اتنا نہیں، اگر پروردگار اتنا بھی فرما دیتا نا فجزاؤ جہنم خالدن فیہا، اس میں ہمیشہ میں کافی تھا، یہی بھی بالکل۔ لیکن اس کے بعد جو فرما رہا ہے کہ غضب اللہ، اللہ کا غضب ہے اس پر، اللہ کی لعنت ہے اس پر، اس کے لیے عذاب ایسا ہے کہ جو بہت بڑا عذاب ہے، ان کے لیے خاص تیار کیا ہے۔ کتنی تاکید کے ساتھ پروردگار عالم نے فرمایا۔ اور اس سے بڑھ کر آ گیا کہ شیطان کی پیروی جو ہے وہ جہنم میں جانے کا سبب بنتی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب پروردگار عالم نے، جب ابلیس نے پروردگار عالم کے حکم کی مخالفت کی اور حضرت آدم علیہ السلام کو سجدے سے انکار کیا، تو پروردگار عالم نے فرمایا کہ اخرج منہا مذعوما مدحورا، نکل جا میری بارگاہ سے، تو ذلیل اور مردود ہے، ذلیل اور مردود ہو کر کے میری بارگاہ سے نکل جا۔ اور اس نے پھر کہا تھا کہ میں اپنا یہ ہے کہ جا تو رہا ہوں لیکن میں آدم کی اولاد کو جو ہے وہ ضرور بضرور بہکاؤں گا، ان کو صراط مستقیم سے علیحدہ کروں گا۔ تو فرمایا لمن تابعک منہم، تو پروردگار نے فرمایا کہ ان میں سے ان اولاد آدم میں سے جو بھی تیری اتباع کرے گا، لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ أَجْمَعِينَ، تو میں تم سب سے کیا کروں گا؟ جہنم کو بھر دوں گا۔ بالکل۔ تو شیطان کی پیروی جو ہے یہ بھی جہنم میں جانے کا سبب بنتی ہے۔ اور ظلم و ستم، پروردگار عالم ظلم برداشت نہیں کرتا، وہ عادل ہے، بالکل بالکل، نہیں عادل ہے، ظلم برداشت نہیں کرتا۔ فرماتا ہے ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا، وظلموا، اور ظلم کیا، لم یکن اللہ لیغفر لہم ولا لیہدیہم طریقا، جنہوں نے کفر کیا اور جنہوں نے ظلم کیا، اللہ انہیں ہرگز نہیں بخشے گا۔ بالکل، لم یکن اللہ لیغفر لہم، اللہ انہیں ہرگز نہیں بخشے گا، ولا لیہدیہم طریقا، اور نہ ہی ان کی رہنمائی کرے گا راستے کی طرف۔ اور مولا کائنات، ظلم میں نے کہا کہ قابل برداشت نہیں ہے۔ مولا کائنات علیہ السلام انہوں نے فرمایا تھا کہ جب اب وصیت فرمائی تھی جناب حسنین کریمین کو، اصل میں تو وصیت ہمارے لیے تھی، فرمایا کہ کونا للظالم خصما وللمظلوم عونا، کہ جو ظالم ہے نا اس کے دشمن بن کے رہو، کوئی رعایت نہیں ہے ظالم سے۔ بالکل۔ اور مولا کائنات کی زندگی گواہ ہے کہ انہوں نے ظالم سے کوئی رعایت نہیں کی۔ بالکل۔ وللمظلوم عونا،
اور مظلوم کے مددگار بن کر رہو۔ یہ مظلوم کے لیے تم مددگار بنو، ظالم کے لیے اس کے دشمن بنو۔ کونا للظالم خصما وللمظلوم عونا۔ اور مولا کائنات ظلم کو برداشت نہیں کرتے، اسلام ظلم کو برداشت نہیں کرتا، پروردگار ظلم کو برداشت نہیں کرتا۔ ظالم کوئی بھی ہو ناپسندیدہ ہے۔ خود سمجھو مولا علی علیہ السلام بھی کائنات کے سب سے بڑے عادل تھے۔ بے شک بے شک، ایسی شخصیت مولا کائنات کی کہ ان کے فرمایا یہ گیا نا کہ قتل علی ابن ابی طالب لشدت عدلہ۔ شدت مولا کائنات کی جو شہادت کی، ان کے قتل کی وجہ بنی ہے، وہ یہی ان کا شدت عدل ہے۔ یعنی ظلم کو برداشت نہیں کرتے تھے، عدل سختی سے کرتے، کوئی بھی ہو، مسلمان ہو غیر مسلمان ہو، عدل ان کی زندگی میں تھا، اور ظلم نہیں تھا کہیں بھی۔ بالکل بالکل، کیونکہ ظلم کیسے کرتے؟ کیونکہ وہ اس خالق حقیقی اور اس عادل حقیقی کے نمائندہ تھے۔ بالکل بالکل، جو اس کا نمائندہ ہو عادل حقیقی، جب وہ ظلم نہیں کرتا تو جس کو وہ بنا کر کے بھیجتا ہے وہ بھی اپنے لوگ۔ بالکل ظلم۔ اب یہ بات میرے ذہن میں آ گئی ہے تو میں عرض کرتا چلوں کہ دنیا میں جتنے بھی حکمران گزرے ہیں نا، جی جی، انہوں نے رعایا پر ظلم کیا ہے۔ بالکل مولا کائنات کا جملہ جو ہے وہ انسان کو سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے، اور کیا کیفیت ہو جاتی ہے جب میں اس کو سوچتا ہوں کہ مولا نے کیا فرمایا۔ مولا فرماتے ہیں اپنی رعایا سے مخاطب ہو کر کے، اللہ اکبر کیا جملہ ہے۔ مولا فرماتے ہیں کہ لوگ، بادشاہ، حکمران، وہ اپنی رعایا پر ظلم کرتے ہیں، تم کیسے لوگوں کے اپنے حاکم پر ظلم کرتے ہو؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تم کیسے لوگوں کے جو اپنے حاکم پر ظلم کرتے ہو؟ یعنی یہ مولا کائنات نے کسی ایک شخص پر بھی ظلم نہیں کیا، لیکن لوگوں نے مولا کائنات پر لوگوں نے ظلم کیا ہے۔ بالکل بالکل، یعنی مولا علی نے خود بھی فرمایا کہ آپ نے یا لوگوں نے میری قدر نہیں کی، اللہ اکبر۔ اور بالکل سمجھو واقعی قدر نہیں کی۔ اب اس کے اوپر بھی ایک الگ موضوع ہے کہ کیا مولا کا طرز حکومت تھا، کیا طریقہ کار تھا، کہ مولا فرما رہے ہیں کہ لوگ، بادشاہ جو ہیں وہ اپنی رعایا پر ظلم کرتے ہیں، لیکن یہاں معاملہ الٹا ہو گیا ہے کہ رعایا پر بادشاہ ظلم نہیں کر رہا بلکہ رعایا بادشاہ پر حاکم پر ظلم کر رہی ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ نماز کو ترک کر دینا یہ بھی جہنم میں جانے کے اسباب میں سے ہے۔ اور سورہ مدثر آیت نمبر 42 اور 43 یعنی 42 اور 43 میں پروردگار عالم فرماتا ہے کہ جب جنت میں جانے والے جنت میں چلے جائیں گے تو وہ جہنمیوں سے پوچھیں گا کہ کون سی چیز ہے کہ جو تمہیں جہنم میں لے کر کے آئی ہے؟ کیا ان سے تمہارے اعمال تھے دنیا میں کہ جو یہ سبب بنے ہیں کہ تم جہنم میں آؤ؟ کہ ما سلککم فی سقر، کس چیز نے تمہیں جہنم میں پہنچایا ہے؟ تو قالوا، وہ جہنمی کہیں گے، اب یعنی خود جہنمی اپنی زبان سے یہ اعتراف کریں گے، اقرار کریں گے کہ ہم جہنم میں کیوں آئے ہیں، یعنی کون سے اعمال ہم دنیا میں انجام دیتے رہے ہیں کہ جن کی وجہ سے ہمیں جہنم میں آنا پڑا۔ وہ فرماتے ہیں کہ قالوا لم نکو من المصلین، ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہیں تھے۔ اللہ اکبر، ہم نماز کو ترک کرنے والوں میں سے، نماز کو اہمیت نہیں دیا کرنا۔ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، اور ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ مالدار تھے، کھلا سکتے تھے، لیکن ہم مسکینوں کا خیال نہیں کرتے تھے۔ اب اس سے اگلا جو ہے وہ جملہ وہ کہتے ہیں وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، اور ہم بےہودہ بکنے والے جو لوگ ہوتے تھے ان کے ساتھ بےہودہ بکا کرتے تھے۔ یہ چیزیں ہیں کہ جو سبب بنی ہیں، یعنی بےہودہ، آپ کو پتہ ہے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا کام ہی جو ہے وہ بےہودگی کرنا ہوتا ہے، بےہودہ باتیں کرنا ہوتا ہے، جہاں بیٹھیں گے بےہودہ باتیں کریں گے۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ وہ بےہودہ باتیں کرتے تھے، ہم بھی ان کے ساتھ مل کر کے ایسی باتیں کیا کرتے تھے، یہ بھی سبب بنی ہے جہنم میں جانے کا۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ عیب جوئی کرنا، کسی کی عیب جوئی۔ اب یہ عیب جوئی بھی ایک الگ موضوع ہے، اگر پروردگار عالم نے توفیق دی تو انشاءاللہ العزیز عیب جوئی کے اوپر بھی میں کوشش کروں گا کہ ایک جو ہے وہ ہمارا پروگرام جو ہے وہ اس موضوع پر بھی ہو کہ عیب جوئی کتنی بری چیز ہے، بہت بری چیز۔ اسلام عیب جوئی کو برداشت نہیں کرتا۔ بالکل، کتنی سخت روایات ہیں عیب جوئی کے متعلق۔ قرآن مجید کیا کہتا ہے؟ وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، سورہ ہمزہ کی آیت نمبر پہلی آیت ہے۔ وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، ہر تانا دینے والے اور عیب گو کے لیے ہلاکت ہے۔ اللہ، ہلاکت کا لفظ استعمال کیا ہے جو عیب جوئی کرتے ہیں۔ بالکل، پروردگار عالم عیب جو انسان کو پسند نہیں کرتا۔
بالکل ائمہ علیہ السلام نے بھی عیب جو شخص کی بہت مذمت کی ہے کہ نہیں کسی کی ذات میں عیب تلاش نہیں کرنا. ہاں عیب جو ہی اگر کسی کی ذات میں ہوگی تو یہ عیب ہوگا. اگر اپنی ذات میں عیب جو ہی تلاش کرو گے اپنے عیب تلاش کرو گے ان کی اصلاح کرو گے تو یہ تمہارا کمال ہوگا. اللہ اکبر. اس کے بعد میں آخر میں وقت میرے خیال سے زیادہ ہوا چاہتا ہے. مولا کائنات کا نہج بلاغہ سے ایک خطبہ ہے. اس خطبے کے چند جملے ہیں جو نصیحت مولا نے ہمارے لیے ارشاد فرمائے ہیں کہ یہ چیزیں ہیں کہ جو جہنم میں جانے کا سبب بنتی ہیں. اب مولانا کا ایک نصیحت جملے ارشاد فرمائے ہیں اور کیا جملے ہیں یہ جناب محترم کہ یہ صرف علی کہہ سکتے تھے. اللہ مولا فرماتے ہیں اعلموا انہ لیس لہذا الجلد الرقیق صبر علی النار. مولا فرماتے ہیں جان لو کہ تمہاری یہ نرم جلد جو ہے یہ جہنم کی آگ کو برداشت کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتی. اللہ اکبر. اللہ اکبر. انہ لیس لہذا الجلد الرقیق صبر علی النار. یہ تمہاری جو رقیق یعنی نرم جلد ہے اس میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ یہ آگ کو برداشت کر سکے جہنم کی آگ کو. فرحموا نفوسکم بس اپنے نفسوں پر رحم کرو. نفسوں پر رحم کرو. اپنی جانوں پر رحم کرو. فَإِنَّكُمْ قَدْ جَرَّبْتُمُ. اور کیسے مولا نے اس کو ڈیفائن کیا ہے کیسے بیان کیا ہے کہ ایسے جیسے جہنم یعنی ایک نقشہ ہمارے سامنے کھینچ دیا ہے کہ انسان جب اس کو پڑھتا ہے تو ایک نقشہ انسان کے سامنے کھینچ جاتا ہے اور وہ مجبور ہو جاتا ہے انسان اگر نصیحت قبول کرنے والا ہے کہ وہ مولا کے اس جملے کو پڑھ کر خود کو آمادہ کرے کہ وہ آئندہ ایسے اعمال انجام نہیں دے. نہیں بالکل. مولا فرماتے ہیں کہ اب کس فَإِنَّكُمْ قَدْ جَرَّبْتُمُوهَا فِي مَصَائِبِ الدُّنْيَا. تم لوگوں کو دنیا کی مصیبتوں کے حوالے سے تجربہ ہے. دنیا کی مصیبتوں میں نہیں دیکھتے. مولا فرماتے ہیں کہ اگر کانٹا تمہارے پاؤں میں چبھ جائے یا تم پھسل کر گر جاتے ہو یا یہ کہ کوئی گرم کنکر تمہارے پیر میں کے نیچے آ جاتا ہے پاؤں کے نیچے آ جاتا ہے تو تم بےتاب ہو جاتے ہو. تم ایک کانٹا اس کو برداشت نہیں کر سکتے. پھسل جاؤ گر جاؤ تم وہ برداشت نہیں کر سکتے. تم گرم کنکری جو ہے وہ برداشت نہیں کر سکتے. اتنی آگ جہنم کیا کس طرح اس کو کیسے برداشت کرو گے. تو جب دنیا میں ایسی چھوٹی چھوٹی تکالیف کو برداشت نہیں کر سکتے اور ان چیزوں سے خود کو بچانے کی کوشش کرتے ہو تو اس آگ سے خود کو بچانے کی کوشش کیوں نہیں کرتے. بالکل بالکل. اللہ اکبر. فکیف مولا فرماتے ہیں آخری جملہ فکیف اذا کان بین طابقین من نار زجیج حجر وقرین شیطان. مولا فرماتے ہیں تمہاری اس وقت کیا حالت ہوگی. اللہ اکبر. اللہ اکبر. تمہاری اس وقت کیا حالت ہوگی جب ہر طرف آگ ہوگی اور شیطان تمہارا ساتھی ہوگا. جب شیطان تمہارا ساتھی ہوگا ہر طرف آگ ہوگی تو اس وقت تمہاری کیا حال ہوگی. تم دنیا میں یہ چھوٹی چھوٹی مصیبتیں برداشت نہیں کر سکتے. ان سے عبرت پکڑو. بالکل. ان سے نصیحت حاصل کرو. ان سے خود کو آمادہ کرو کہ جب ہم یہ چھوٹی سی چیزیں برداشت نہیں کر سکتے تو اتنا عظیم جس کو پروردگار عذابًا عظیم ہو ہم کیسے برداشت کریں. فرحموا نفوسکم اپنے نفسوں پر رحم کرو.